قیامت کے دن میں صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول 2 لاکھ نبی یا 1,24,000 انبیاء اور ان کی اتنی امتیں، یہ تو ارب انسانوں کا سمندر ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا بڑی آسانی سے۔ کیا تیاری ہے اس امت کی کہ جس کی وجہ سے یہ پہچانی جائے گی اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں؟ اللہ کے رسول اشارہ کر کے یہ میرے امتی ہے کیا؟ حضرت صاحب نے پوچھا اسے کیسے پہچانیں گے؟ ایسی زبردست مثال دی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور مثالیں ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی، کہ تم بتاؤ ایک میدان میں ہزاروں گھوڑے ہوں اور سب کا رنگ مشکی اور کالا ہو، لیکن چند گھوڑے اس میں ایسے ہیں کہ چہرہ بھی پورا سفید اور ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے پورے سفید، کیا ان کا مالک ان کو ان ہزاروں گھوڑوں میں سے پہچان نہیں لے گا؟ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ایسی مثال دی کہ بالکل آسان، کوئی غبی سے غبی بھی اس کو سمجھنے سے انکار نہیں کر سکتا، بہت اچھی پہچان۔ کہا میں اربوں انسانوں کے جمگھٹے میں اپنی امت کو پہچانوں گا ان کے اعضائے وضو کے چمکنے سے۔ تو بھائی جو وضو نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ وضو نہیں کرتے۔ کہا وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی نے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کہا پاک رہا کر، وضو باوضو رہا کر، جب وضو ٹوٹے وضو کیا کر۔ ان نے یہ عمل شروع کیا اور آئے اے اللہ کے رسول اللہ نے میرے فقر و فاقے کو دور کر دیا۔ یہ وضو کوئی معمولی بات ہے؟ اور وضو میں ایسی تربیت، آج یہ سائنسدان، آج دنیا، ہم گئے ایک جگہ وہاں دیکھا کہ بھئی پانی ضائع نہ کرو، یہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اگلی انسانیت اور نسلوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہوگا، سب سے قیمتی سرمایہ پانی ہے، سونے کے بغیر جی سکتے ہو، چاندی کے بغیر جی سکتے ہو، ہیرے جواہرات کے بغیر جی سکتے ہو، لباس کے بغیر جی سکتے ہو، پانی کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ان کو آج اپنے تجربوں سے یہ بات اس بات تک پہنچے ہیں، اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1500 سال پہلے بتایا تھا کہ دیکھو نہر پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو پانی کے وضو کرو، تو اسراف نہ کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لینا۔ یہ تو اپنی زندگیاں ضائع کر کے، تجربے کر کے، سامنے آ کر اس سے اللہ کے رسول نے اس وقت بتایا تھا۔ اور یہ تربیت تھی مسلمان کی کہ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، جو پانی میں اسراف نہیں کرے گا تو وہ اپنے وقت میں بھی اسراف نہیں کرے گا، جو پانی میں وضو کے وقت اسراف نہیں کرے گا وہ اپنے مال میں بھی اسراف نہیں کرے گا، وہ اور نعمتوں میں بھی اسراف نہیں کرے گا، جو پانی کی حفاظت کرے گا وہ باقی نعمتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیسی تربیت کے لیے یہ اللہ نے اپنے احکام دیے کہ اعضائے وضو کے چمکنے سے میں پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ اے بلال، میں جنت کے درجات کو میں نے دیکھا، جنت کے محلات کی سیر کی، اور جہاں جاتا تھا مجھے ایک شخص کے تیرے چلنے کے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے آگے سنائی دیتی تھی، تیرا کون سا وہ عمل ہے؟ اللہ اکبر، یہ دین انسان کو کتنا اونچا کرتا ہے۔ عرب کے قریش کہتے تھے یہ تو حبشہ کا کالے رنگ کا ہے، اور عرب کہتے تھے یہ تو غلام ہے، کوئی آزاد بھی نہیں ہے، غلامی سے اس کو آزاد کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین نے بلال کو کتنا اونچا کیا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنت کے ہر درجے میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے اپنے آگے سنا۔ یا رسول اللہ، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی پاخانہ پیشاب یا ہوا آئے نکلی، وضو ٹوٹا تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ کہاں یہی عمل ہے جس نے تمہیں اس مرتبے تک پہنچا دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان رات کو سوتے ہوئے باوضو ہو، پاک حالت میں سوئے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہتے ہیں کہ جاگتے ہوئے بھی میرا بندہ پاک ہو، سوتے ہوئے بھی پاک ہو، جاگتے ہوئے بھی پاک ہو، سوتے ہوئے بھی پاک۔ نماز کے لیے تو پاکی ضروری ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس سے رزق میں برکت آتی ہے، اس سے اعضائے وضو چمکیں گے۔ کہ جو رات کو وضو کر کے سو جائے اور سوتے ہوئے ایک دم اس کی آنکھ کھلے، اور آنکھ کھلتے ہی جب آنکھ کھلے کیونکہ اللہ سے اس کا تعلق ہے، فوراً اس کے منہ سے یہ اللہ سے کچھ گنگنائے اور سوال کرے کہ پاکی کی حالت میں سویا ہے اور رات کو اس کی آنکھ کھلی ہے، اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ اس وقت اللہ اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے نواز دے، کہ اس وقت اس کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے اللہ اس کو ضرور پورا فرما دیں گے۔